آج کے سریام کا اہم ترین کردار عیشا کنول، جسے اس کے شوہر نے تیزاب پھینک کر ساری زندگی کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر ایک طرح سے مفلوج کر دیا۔ گھر والوں کا یہ اندیشہ اور خدشہ ہے کہ وہ قانون کی گرفت سے آزاد ہو کر باہر آ چکا ہے، لیکن متعلقہ پولیس افسران کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ان جنرل ایسڈ تھروئنگ پہ بڑا ہی سخت ویو ہے فیصل آباد پولیس کا، اور جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں اس میں بڑی ویگورسلی اس کو ہم نے پروسیڈ کیا ہے اور کلپریٹس کو اریسٹ کیا ہے۔ اسپیسیفکلی اس مقدمے کے بارے میں بھی یہ بیسیکلی ایک بچہ تھا جس کی شادی خادم جس کا نام تھا 6 ماہ پہلے ہوئی، اور یہ اپنے ان لاز کے ساتھ ہی رہ رہا تھا۔ سبسیکوینٹلی پھر ان کی آپس میں خرچے کے مسئلے پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، اور جیسے کہ انٹالرنس سوسائٹی میں ہو رہی ہے تو اس نے یہ بڑا ہی ایک ہینیس ایکٹ کیا، اور ایسڈ جو تھا وہ اپنی وائف پہ پھینک دیا۔ تو اس میں پولیس نے فوری طور پہ اسے اریسٹ کر لیا، اور اریسٹ کر کے جو انویسٹیگیشن شروع کی، اور سبسیکوینٹلی یہ کیس ٹرانسفر ہو گیا CCD کو، اور اب وہ لوگ اسے پروسیڈ کرنے ہیں ان اکارڈنس ود لاز۔ دیکھیں اس میں ہم لوگ یہ جو شاپس پہ جہاں اس کی اویلیبلٹی ہے انہیں ضرور سینسٹائز کیا ہے کہ اگر کوئی لیتا ہے تو پولیس کو انفارم کریں، اور یہ لوکل تھانے میں بھی ہم لوگ یہ انسٹرکشنز جاری کر رہے ہیں کہ کہیں سے بھی جہاں یہ ایسڈ کی اویلیبلٹی ہوتی ہے، اگر کوئی ریلیونٹ بندہ اسے خریدتا ہے تو اس کو آپ فوری طور پہ پولیس کو رپورٹ کریں، اور وہ ریزن بتائے کہ اس نے ایسڈ کی اسے کیا ضرورت ہے۔ تو ادروائز جب کوئی بندہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کسی کرائم کے لیے تو پھر اس کو دیر آر ملین ویز، لیکن اس کے جو ایسڈ کا طریقہ ہے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسے ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ تک کیا جائے۔ دیکھیں اس میں سزا تو الٹیمیٹلی کورٹ نے دینی ہے، لیکن کورٹس کا ویو بھی بہت سخت ہے، اور یہ میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ہینیس کرائم ہے جس کے اوپر جتنی بھی سختی کی جائے کم ہے۔ تو یہ اس میں ڈیفینیٹلی پنشمنٹ ہوتی ہے ایسے کیس میں۔ اور میں اینڈ میں اقرار صاحب جو ہیں بہت ہی پرانے اور سیزنڈ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، اور ان کی ٹیم بھی اسی طرح انہیں سپورٹ کرتی ہے، اور معاشرے میں جو برائیاں ہیں اور جو سم ٹائمز جس پہ توجہ بہت زیادہ نہیں ہوتی، اقرار صاحب اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں، اور ہماری توجہ بھی ایڈمنسٹریشن کی توجہ بھی دلاتے ہیں۔ تو میں اس پہ انہیں سمجھتا ہوں کہ قابل تحسین کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں تیزاب گردی کے قوانین اور واقعات کے حوالے سے ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اور سول سوسائٹی کے نمائندگان کیا سوچتے ہیں، ان کی جانب سے اب تک کیا کوششیں کی گئی ہیں، اور حکومت کی جانب سے جو کوششیں کی گئی ہیں انہیں وہ کتنا قابل عمل سمجھتے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں ARY کی ٹیم کا کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اور پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی گورنمنٹ آف پنجاب کا ادارہ ہے، اور ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ سماجی تحفظ کہ حکومت پنجاب کے جو اقدامات کیے جاتے ہیں ان تمام اقدامات کو یہاں سے چلانا ہے، ان کی نگرانی کرنی ہے۔ پنجاب میں آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا صوبہ ہے، تو یہ تمام اضلاع میں کس طرح سے پروگرام چلائے جاتے ہیں، کیا جو مستحق افراد ہیں ان کا پیسہ ان تک شفافیت سے پہنچ رہا ہے، تیزی سے پہنچ رہا ہے، اس کی نگرانی کرنا بھی پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کا کام ہے۔ اس کے علاوہ جو انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ضروری قدم ہے وہ پورے پنجاب کا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے۔ ڈیٹا کلیکشن کا مینڈیٹ جو ہے وہ بھی ہماری اتھارٹی کے پاس ہے۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا سروے کیا جا رہا ہے جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ویژن ہے، اس کے مطابق ہم وہ سروے کروا رہے ہیں۔ اس میں PITB کی ٹیم ہے ہمارے ساتھ، اربن یونٹ کی ٹیمز ہیں، یہ تمام ڈپارٹمنٹس مل کے پنجاب کے عوام کا سروے کر رہے ہیں۔ جب یہ سروے اکٹھا ہو جائے گا، یہ رجسٹریشن ہو جائے گی، تو پھر حکومت پنجاب جو بھی عوام کی فلاح کے یا پورے صوبے میں کہیں پر انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، کہاں پر ہاسپٹلز کی ضرورت ہے، کن جگہوں پر سکولز کی ضرورت ہے، یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے اس ڈیٹا کو مد نظر رکھ کر اقدامات کیے جائیں گے۔ جی، یہ آج آپ جس پروگرام کی بات کر رہے ہیں یہ پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کا
ایک بہت ہی نمایاں پروگرام ہے نئی زندگی. نمایاں اور خاص اس حیثیت سے ہے کیونکہ پورے پاکستان میں ایسڈ اٹیک وکٹمز کے لیے اگر کوئی پروگرام حکومت چلا رہی ہے تو وہ حکومت پنجاب چلا رہی ہے اور ہماری اتھارٹی چلا رہی ہے. اس میں جہاں کہیں پر بھی کسی بھی شخص پر تیزاب پھینکا جاتا ہے اور اس کی نوعیت جو ہے اگر وہ کرائم کی ہو, نفرت کی ہو, اور اس کے لیے ایف آئی آر جو وکٹم ہے جب وہ کرواتا ہے تو وہ پھر آٹومیٹیکلی ہمارے پروگرام کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ پروگرام جو ہے ہمارے 7 برن سینٹرز میں چلایا جا رہا ہے, جس میں 2 لاہور میں ہیں, جناح ہاسپٹل میں اور میو میں. اس کے علاوہ ملتان کا سینٹر ہے, پھر رحیم یار خان کا ہے, پنڈی میں ہے, فیصل آباد میں ہے. یہ تمام سینٹرز جو ہیں یہ ہمارے اتھارٹیز کے اس میں ہم نے ان کو فنڈز دیے ہیں. جب پروگرام شروع ہوا ہے تو 200 ملین کا فنڈ جو ہے وہ جناح برن سینٹر کو دیا گیا ہے کیونکہ وہ فوکل پوائنٹ ہے. وہاں سے پھر تمام جو باقی سینٹرز ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اس فوکل پوائنٹ سے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب تیزاب کسی پر پھینکا جاتا ہے, اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ جب میں نے اس اتھارٹی کا چارج سنبھالا اور اس پروگرام کو دیکھا تو یہ میرے دل کے اس لیے بھی زیادہ قریب ہے کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ زیادہ جو تیزاب پھینکا جاتا ہے وہ خواتین پر پھینکا جاتا ہے. اور خواتین بھی ایسی جو کہ بچیاں ہیں, جو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں, جن کے زندگی میں کوئی خواب ہیں وہ اچیو کرنا چاہتی ہیں, ان کے آگے بڑھنے کو روکنے کے لیے, ان کی ترقی کو روکنے کے لیے جب آپ ان کو کسی طرح بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تو پھر ان کے چہرے پر تیزاب پھینک کر ان کے جیتے جی ان کو مارنے کے لیے یہ گھناؤنا جرم کیا جاتا ہے. تو اس میں زیادہ تر شکار خواتین ہمارے پاس آتی ہیں. ان کے ایف آئی آر ہونے سے ہاسپٹل آنے تک, اس کے بعد ان کے تمام, آپ جانتے ہیں کہ تیزاب جب پھینکا جاتا ہے تو یہ علاج بہت لمبا ہوتا ہے. اس کی بہت ساری ریکنسٹرکٹیو سرجریز ہوتی ہیں, بار بار تہ در تہ جو ہے وہ یہ تیزاب چلا جاتا ہے جلد میں, اور پھر بار بار ان کے آپریشنز کرنے پڑتے ہیں. یہ لمبے عرصے پر محیط ہوتا ہے. تو جب تک یہ علاج چلتا ہے اس میں آپریشنز ان کے ہوتے ہیں, کئی بار آنکھوں کے آپریشن ہوتے ہیں. جب تک وہ گھر نہیں چلے جاتے اس میں پھر بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کہ جو اثر ہوتا ہے وہ ذہن پر اثر ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ کا چہرہ بگڑ جاتا ہے تو آپ کا دنیا کو سمجھنے کا اور دنیا کا آپ کو دیکھنے کا بھی نظریہ بدل جاتا ہے. لوگ آپ کو اس طرح سے نہیں دیکھتے. اس کا بالکل چہرہ جھلس چکا تھا اور اس کا ابھی آپریشن ہوا ہے, اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے, اس کے ہونٹوں کا آپریشن ہوا ہے, اور ابھی اس کے اور بھی بہت سارے آپریشنز ہوں گے. اس میں اویئرنیس جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو تو اویئرنیس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ان خواتین پر ہی پھینکا جاتا ہے جو کہ اویئر ہوتی ہیں اور وہ آگے اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہوتی ہیں, ان کے اپنے حقوق کا پتہ ہوتا ہے. وہ خواتین جو زور زبردستی میں نہیں آتی, یہ ان خواتین پر پھینکا جاتا ہے. اس میں اویئرنیس کی حکومتی سطح پر بہت ضرورت ہے, خاص طور پر تیزاب جو ہے وہ اس طرح نہیں دستیاب ہونا چاہیے, ایسے لوگوں کو نہیں دستیاب ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں دوبارہ سے یہ کہوں گی کہ جب ہم انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں, ایسے لوگوں کی داد رسی کرتے ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے, تو پھر اس کی روک تھام ہو سکتی ہے. ابھی تک جو ہم نے نئی زندگی پروگرام کے حوالے سے جو کیسز دیکھے ہیں, اور نئی زندگی پروگرام تو آف کورس ایک ٹرانسجنڈر کے لیے بھی, میل کے لیے بھی, فیمیل کے لیے ہے, لیکن جو فیمیل کیسز ہم نے دیکھے ہیں اس میں موسٹلی جو ریزنز ہیں وہ نمبر 1 شادی نہ ہونا, پرپوزل بھیجا نہ ہو گیا, کہ شادی کے پرپوزل پر جو ہے وہ اس پہ. نمبر 2 جو ہے وہ ہے انہیریٹنس میں, کہ اگر بچی کی کوئی جائیداد ہے اور وہ جائیداد میں اپنا حصہ لینا چاہتی ہے تو اس کو وہ فالو اپ نہ کر سکے, اس کا پیچھا نہ کر سکے.
تو یہ جو دو میجر جو ریزنز ہیں یہ دیکھنے میں آئے ہیں. اب جیسے کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے بھی اور ہماری گورنمنٹ آف پنجاب نے بھی ویمن سے ریلیٹڈ اس طرح کے جو کیسز ہیں جو نفرت کی طرف لے کے جاتے ہیں لوگوں کو, اس طرح کے کیسز میں اور ایسڈ برن جو کیسز ہیں اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آگے بڑھ کے انہوں نے کام کیا ہے. اس میں جو ایسڈ کی خرید و فروخت ہے اس پہ بھی ایک جو ہے وہ لا بنا دیا گیا ہے, اور اسی طرح ان کی سزائیں جو ہیں وہ سخت سے سخت سزا جو ہے وہ مختص کر دی گئی ہے. اور اب ہمارا کیونکہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک MOU سائن ہوا ہے اور ہم بھی لیگل جو اسسٹنس ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں ایسڈ برن وکٹمس کو, اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اس کو ایفیشینٹلی دیکھ رہا ہے. ان کا ایک ڈیش بورڈ بنا ہوا ہے جینڈر بیسڈ وائلنس پہ, اور وہ اسی ڈیش بورڈ پہ ان کی ہر قسم کی معلومات جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں, اور ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی جو ہے ان لیگل کیسز کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. آج کا سرعام آپ نے ملاحظہ کیا, ایک اور پروگرام اور شاید یہ پروگرام گزر جائے گا, لیکن ایک ایسا صوبہ جہاں ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہے, اس صوبے میں ایک خاتون پر تیزاب کا پھینکا جانا اور پھر اس خاتون کے اہل خانہ کی جانب سے اس کے علاج کے لیے مختلف جگہوں سے قرض اٹھانا, اس کی قانونی کارروائی کے لیے, عدالتی انصاف کے حصول کے لیے لوگوں سے پیسے مانگنا ہم سب کے لیے اور بالخصوص خاتون وزیر اعلیٰ کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اولاً تو اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے نئے سرے سے قانون سازی اور سخت ترین قوانین متعارف کروائے جانے کی ضرورت ہے, اور اس طرح کے واقعات کے پیش آنے کے بعد ان خواتین اور ان کے خاندانوں کو مکمل طور پر قانونی اور معاشی تحفظ فراہم کرنا بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, نہ کہ یہ ان لوگوں کو اپنے علاج کے لیے در در بھیک مانگنا پڑے. میری درخواست ہے وقت کے حکمرانوں سے کہ عیشا کنول کے خاندان کو مکمل طور پر قانونی اور معاشی تحفظ فراہم کیا جائے. اس کے علاج کی ذمہ داری حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, اور دعا ہے کہ پروردگار دو عالم اس بچی کو, اس بیٹی, اس بہن کو وہ حوصلہ عطا کرے کہ اپنی باقی کی زندگی وہ عزم سے اور ہمت سے گزار سکے.